حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر انبیاء کرام یعنی نبیوں کا رسولان اعظام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور نبی آخر الزماں ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات اسی عقیدے کو بیان کرتی ہیں۔ پھر ہم احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں تو احادیث طیبات اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے امت کا عمل، تو امت کا عمل بھی یہی رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی امت نے کبھی کسی دور میں تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ عقیدہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات ظاہری کے بعد، وصال ظاہری کے بعد مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تھا، اور پہلی جنگ مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں ہوئی تھی کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام گئے اور جا کے جنگ لڑی اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا اس کو، اور جتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، تو غور کریں ان کی شہادت کس بنیاد پر تھی، کس عقیدے کی نگہبانی کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور حفاظت کرتے ہوئے۔ لہذا اس عقیدے میں اف بٹ نہیں ہے، آپ اس کے اندر لچک پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو نکال کر اگر کوئی بندہ مسلمان رہ سکتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، کبھی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے اوپر کبھی بیان کروں گا کہ تاریخ میں جب جب مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، امت نے ان کا بہت برا اثر کیا، کیونکہ امت کو جو قرآن ملا اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت موجود ہے بڑی تفصیل سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ملی بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے ختم نبوت کو بیان کر۔ تو آج کیونکہ 7 ستمبر کل گزرا ہے، کل یوم ختم نبوت تھا، تو میرا ذہن تھا کہ آج اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو کی جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں اس مسجد کے اندر ایک بار نہیں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں، اور جو میرے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں سالہ سال سے ان کو علم میں ہے، ایک بار میں نے ختم نبوت کے عنوان سے تراویح کی نماز کے بعد مستقل 1 مہینہ ختم نبوت کے اوپر درس دیے تھے میں نے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا تھا اور بتایا تھا اور سکھایا تھا۔ پچھلے سال بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں نے قرآن کی صورت میں روشنی ڈالی۔ آج میں نے چاہا کہ آج حدیث کی صورت میں عقیدہ ختم نبوت پر چند احادیث ایسی پڑھی جائیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے بات کہ اس بٹ نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو چیز قرآن اور حدیث نے طے کر دی ہے نا، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ جیسے آقا کی ذات اللہ کے نبی ہیں، حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، اس میں کوئی دو رائے کر سکتا ہے؟ تعویل کر سکتا ہے؟ تعویل کی کوئی گنجائش ہونی چاہیے، یہ جملہ بول سکتا ہے؟ جیسے یہاں نہیں بول سکتا، اسی طرح حضور کی شان خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں۔ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ ظن ظاہر کر دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے، حضور کی ذات اقدس پر انبیاء کرام کے تشریف آوری کا سلسلہ ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور ذات بطور نئے نبی کے نہیں آئے گی، کوئی کہے کہ بھئی مجھے اس کے اندر شک ہے، علماء کہتے ہیں شک کرنے والا بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے میں شک کی گنجائش بھی نہیں، اس لیے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس عقیدے کو قرآن اور حدیث نے بیان کر دی ہے۔
پہلی حدیث پاک یہ صحیح بخاری کتاب المناقب ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے جو باب باندھا ہے وہ شان ختم نبوت کا باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر 3342 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ اور پیراستہ کیا، خوب سجایا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، تزئین و آرائش کو دیکھ کر لوگ خوش ہونے لگے، اور ساتھ کہنے لگے کہ یہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہنے لگے کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھ دی گئی؟ بھئی یہ اینٹ بھی لگا دیتے تو پورے کا پورا محل خوبصورت ہو جاتا، اس اینٹ کی وجہ سے وہ محل کی تکمیل کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اینٹ مہنگی ہوں، لہذا جب وہ اینٹ ذات مصطفیٰ کی صورت میں محل نبوت میں لگ گئی تو وہ پورے کا پورا محل پورا ہو گیا، اب اس محل میں مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے کہ حضور کی ذات آقا آخری نبی ہیں، حضور کی ذات اقدس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام کی جو نبوت کا محل تھا وہ سارا تعمیر ہو چکا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک ایک اینٹ بچتی تھی، فرمایا کہ وہ میرے سراپا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس محل میں لگا دی، اب نبوت کا محل پورا ہوا اور انبیاء کرام کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ کتنا واضح بیان ہے کوئی اف اور بٹ کی اجازت، کو تعویل کی گنجائش ہو؟ اس میں گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور حدیث لیں، یہ حدیث صحیح مسلم ہے کتاب المساجد کے اندر، اور حدیث نمبر 523 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے، یعنی 6 چیزیں ہیں یہ صرف میرے پاس ہے، با اعتبار فضیلت کے مجھے ان چیزوں کے ساتھ باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ ان میں ایک یہ فرمایا کہ میں جوامع الکلم ہوں۔ اب یہ وہ شان کہ حضور جوامع الکلم ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آقا کی شان یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا بات سمجھانے کے لیے جتنی بڑی بات ہے اتنے زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ کہ بڑی بات تھوڑے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ جوامع الکلم یہ شان اقدس ہے کہ حضور کلام کرتے ہیں، اس کلام میں جامعیت اتنی ہے، فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 لائنوں کی جو بات ہوتی ہے حضور 3-4 لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر احادیث ہے، کلام کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے 2 جملوں میں سمجھا دی۔ فرمایا کہ یہ وہ شان ہے جو انبیاء کرام پر جس وجہ سے، جس شان سے باقی انبیاء کرام پر مجھے فضیلت دی گئی۔ پھر فرمایا اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ کتنے مسلمان لشکر ایسے تھے کہ مسلمان ابھی وہاں گئے نہیں، کافر روب کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آج پتہ چلا کہ وہ روب کن کا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روب تھا۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ 1 ماہ کی مسافت مسلمانوں کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و سنگت میں ابھی 1 ماہ کی مسافت پر ہے، تو کافروں کا لشکر وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روب اور دبدبے سے کام جاتا، یا تائب ہو جاتا یا چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ یہ حضور کی شان۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا، یعنی مال غنیمت جو تھا فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب دیکھیں
مسلمان صحابہ کرام جب جنگ لڑنے کے لیے جاتے، مال غنیمت جب آتا تو وہ صحابہ کرام کے مابین آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما دیتے۔ پھر آگے کہا اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ خاص خاص عبادت گاہیں ہوتی تھی، اس عبادت گاہ پہ جائیں اور جا کر عبادت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے مجھے فضیلت دی ہے کہ میرا امتی نماز کا وقت ہوا جہاں مرضی وضو کرے، مصلی بچھا اور نماز پڑھ لے۔ یہ شان ہے کہ پوری مسجد، پوری زمین کو میرے لیے فرمایا کہ مسجد بنا دیا، جہاں پر پاک جگہ ملے، مسجد مانے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پاک زمین ملے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرے، مصلی بچھا اور نماز پڑھ لے، عبادت گاہ کی تلاش نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اور میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میری آمد سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے خاص خطوں کی طرف، خاص قوموں کی طرف، لیکن میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان ہو یا جنات ہو، وہ چاہے خشکی پہ رہتے ہوں یا تری پہ رہتے ہوں، فرمایا وہ میں سب کی طرف رسول ہوں، حتیٰ کہ آسمان پر فرشتے ہوں تو میں ان کا بھی رسول ہوں۔ تمام مخلوق کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا میرے بعد انبیاء کرام کی آمد کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ میں وہ آخری نبی ہوں جس کا ہزاروں برس امتوں نے انتظار کیا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آگے دیکھیں، اب اس کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ یہ جملہ ہے۔ فرمایا کہ میں انبیاء کرام کے سلسلے کو وَخُتِمَ بِيَن نَبِيُّونَ کہ میں انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر، اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کے اندر۔ آپ نے صرف ایک نقطے پر غور کرنا ہے کہ لفظ آ رہا ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے؟ وہ کیا نئے نبی بن کے آئیں گے؟ ایک جملے میں جواب، بات ختم۔ وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی نبی بن کے آ چکے ہیں، ان کی نبوت حضور سے پہلے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بن کے آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ امتی بن کے آئیں گے تو کیا اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے؟ بھائی وہ نبی بھی ہوں گے، اس لیے کہ نبوت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے ان کو مل چکی، لیکن اب شان نبوت کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہو جائے گی، کیا وہ شان نبوت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے بھی آئیں گے؟ اور پورے واقعات آتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کس طریقے سے زمین پر عدل قائم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کا ذکر کیا، حدیث نمبر 3339 اٹھا کے پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محمد بن جبیر بن مطعم اس کو روایت کرتے ہیں، اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، اور 5 نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے کہ وہ 5 نام کون کون سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ میلاد النبی کے بیانات میں نا ایک لفظ محمد پہ بیان آ رہا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذات بھی ہے محمد، لیکن یہ مصطفیٰ کی صفت بھی ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہے اے وہ ذات جس کی کائنات میں بڑھ بڑھ کے تعریف کی گئی۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ اے وہ ذات
جس کی کائنات میں پلٹ پلٹ کر بڑھ بڑھ کر بڑھا بڑھا کے جس کی تعریف کی گئی ہو. کہا نہیں قرآن نے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس بلندی کا سوائے رب کائنات کے کسی اور کو پتہ نہیں ہے. اور نام کیا ہے؟ محمد. وہ ذات کائنات میں جن کا بڑھ بڑھ کر پلٹ پلٹ کر بڑھ بڑھ کر سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا، اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں. ساتھ فرمایا وانا احمد، وانا احمد، فرمایا کہ میں احمد ہوں، محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. میں کہیں پھسل نہ جاؤں اپنے موضوع سے. یعنی میں محمد بھی ہوں جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور میں احمد بھی ہوں جس نے کائنات میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہے. جس نے کائنات میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہے اس کو ذات احمد کہتے ہیں. اور ذات احمد وہ ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ رب کائنات نے تعریف کروائی ہے، لہذا ان کو محمد بھی کہتے ہیں. تو ساتھ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَنَا الْمَاحِي، کہ میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. اور حضور کے ذریعے کفر مٹ گیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد ہی قیامت آئے گی اور حشر برپا ہوگا. میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. نہیں فرمایا میری امت کے بعد جو آئے گی قیامت آئے گی، اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی، اس لیے میں حاشر ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور میں عاقب ہوں جو سب سے آخر میں آنے والا. انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ شان عاقبیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے. اب اس میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام بیان فرما دیا، اور عاقب ہوں سب کا تعاقب کرنے والا، سب کے اینڈ میں آنے والا، سب کے آخر میں آنے والا. سو سارے انبیاء کرام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آ گئے، اور سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. کتنی صراحت ہے اس بات میں. یہ کوئی امام کا قول نہیں سنا رہا ہوں میں، وہ الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے سند صحیح کے ساتھ بخاری مسلم جیسی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر عقیدہ ختم نبوت پر اور لفظ خاتم اور خاتم کے اوپر مانوی بحث کرنا. یار لفظ خاتم النبیین اور لفظ خاتم النبیین کو حدیث پاک کے ذخیرے کے سامنے پیش کر کے دیکھو، اس کا معنی متعین ہوتا ہے کہ نہیں؟ لغت کی بحث تو بعد میں کریں گے نا، پہلے دیکھیں گے کہ حدیث پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور جب حدیث اس کی معنویت کو بیان کر دے تو پھر لغت کے معنی کو قرآن اور حدیث کے اوپر دال کرتے ہیں، اس پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. ایک حدیث ہے جس کو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی انبیاء کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عبد اللہ و خاتم النبیین. فرمایا میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا خاص مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوں، اور میں وہ ذات ہوں جس کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر اسی طرح حضرت ارباز بن ساریہ کی یہی روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خمیر سے پہلے اپنی مٹی میں تھے، یعنی مٹی اور پانی کے دوران تھے. ان کی تخلیق مارز وجود میں نہیں آئی تھی،
کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقرر ہو چکا تھا، مقرر۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو علامہ ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر لکھا، اور حضرت عرباد بن ساریہ ہی روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پیکر خاکی ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ان کا جو بشری وجود بھی ابھی تخلیق نہیں پایا تھا۔ فرمایا میں اس وقت شان خاتمیت محمدی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور آقا علیہ السلام نبی خاتم النبیین ہیں، انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب وقت نہیں تھا، دن بھی نہیں تھے، لیل و نہار بھی نہیں تھے۔ زیادہ لیل و نہار ہوں تو اب تب کب جب یہ جملے بولے جائیں، تو اس وقت یہ دور ہی نہیں تھا، دن رات ہی نہیں تھے، یہ سب بعد میں بنے۔ حضور کی شان خاتمیت محمدی پہلے ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اس بٹ نہیں ہے، اس کے اوپر تعویل کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ احادیث نے اتنی وضاحت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان خاتمیت کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے حدیث ہے، اس حدیث پاک کو مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ نے درج کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت کریمہ پڑھتے، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ آگے پوری آیت کریمہ۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو پہلے سمجھ لیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کہ آیت کریمہ میں حالانکہ نوح علیہ السلام دیکھیں تو حضور سے پہلے تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری حضور سے پہلے ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری آقا سے پہلے ہوئی ہے، لیکن قرآن کا کوئی انداز بیان حد کر دی۔ قرآن ترتیب کلام کے اندر سے پہلے مخاطب حضور کو فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ۔ قرآن پاک فرماتا اور اے حبیب مکرم یاد کیجیے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے، پھر نوح علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ جو اگلے 4 نام ہیں یہ ترتیب میں تو حضور سے پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن قرآن عظمت مصطفیٰ کی اونچائی کو بیان کر رہا ہے کہ جو ترتیب میں پہلے آئے ہیں ان کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، حضور کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، یہ والی آیت کریمہ جب بھی پڑھتے تو فرماتے، یہ آیت پڑھ کر حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور فرماتے کہ نبوت کی مجھ سے ابتدا کی گئی، اور بعثت میں تمام انبیاء کرام کے بعد ہوں۔ فرمایا کہ نبوت کی ابتدا مجھ سے ہے، پر میرا اعلان نبوت، میرا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ اب اس جملے کو یوں بھی سمجھ، با اعتبار حقیقت کے میں سب سے پہلے ہوں، پر میرا وجودی ظہور جو ہے وہ سب سے بعد میں ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے، اور مکہ کے سرزمین پر حضور علیہ السلام کی زندگی کے بے مثال 40 سال گزرے، جن میں سے کسی ایک سانس میں ایک لفظ کے کروڑویں حصے کے مطابق بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ جن کو نظر آتے ہیں نا عیب، ان کا علاج ہمارے پاس ہے۔ ایک بے مثال لاجواب اعلیٰ کردار کی 40 سالہ زندگی گزار کر کوہ صفا پر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔
اور سامنے جو لوگ تھے ابھی حضور پر ایمان تھوڑی لائے تھے، وہ ابھی تو ایمان لانا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار نے، حضور کے اعتبار نے، آقا کے انداز نے، حضور کی گفتار نے ان کے دلوں میں جو گھر بنا رکھے تھے، فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو سارے جو سامنے کھڑے تھے نا اب تک سارے کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، 40 سالوں میں آپ میں تو کوئی عیب نہیں دیکھا گیا، آپ کی زندگی تو بے مثال ہے، آپ کے کردار میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی گئی، کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے تو ہم ضرور مانیں گے۔ اس بات کا معنی یہ، جب حضور نے دیکھ لیا کہ میرے یہ وہ اثرات تھے جو 40 سال میں حضور کی ذات اقدس نے لوگوں پر چھوڑے تھے، اور ایمان لاؤ یہ حکم اب آنا ہے۔ اور جب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، لوگوں کو فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کا نبی اور رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ کافر تو اس کے بعد بھی پھرے تھے نا، اس سے پہلے تو سارے یک زباں یہی کہتے تھے نا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، اور آ کر حضور کے پاس امانتیں رکھوا کے چلے جاتے، اور بعد میں وقت آنے پر امانتیں لوٹا بھی دی جاتی۔ تو اس کے بعد کافروں نے اختلاف کیا اور باقی سارے معاملات پیش آئے۔ آپ دیکھیں 40 سالہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر کیسا چھوڑا، ایسی زندگی کہ جس کے اندر ایک نقطہ بھر بھی عیب نہیں نکال سکتے آپ۔ مجھے بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابھی قرآن کی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی، اور زندگی کے روحانی فیض و برکات کا ترتب جو عوام کے اوپر ہوا تھا آپ اس کی بے مثالی تول نہیں سکتے۔ تو جب قرآن آنے لگا تو پھر حضور کی زندگی کو کس کے ساتھ تم نے جوڑنا تھا؟ اس لیے قرآن نے ایک جملہ بولا، آقا کی زندگی کے ہر لمحے کی بے مثالی کو بیان کیا۔ قرآن پاک نے فرمایا لام رک، اے حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم، چاہے وہ 40 سال پہلے ہیں یا پیارے باقی 23 سال ہیں، فرمایا نہیں، ہر زندگی کا لمحہ، ہر سانس، ہر صبح، ہر شام، ہر چیز بے مثالی ہے، لام رک آپ کی ساری عمر کی قسم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یعنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضور کو پہلے مخاطب کیا، لیکن آقا فرماتے جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ نبوت کی ابتدا مجھ سے ہے، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے دوران تھے، اپنی خلقت کے مراحل میں تھے، آقا فرماتے میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا، اور فرمایا میری بعثت بعد میں ہے، میری بشری تشریف آوری بعد میں ہے، میرا اعلان نبوت بعد میں ہے۔ پھر آگے حدیث پاک دیکھیں، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشاندہی خود فرما دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں ہے، علامات نبوہ جہاں بیان کی گئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، حدیث نمبر 3413 ہے۔ پھر یہی حدیث کی امام بخاری کتاب الفتن میں لائے، بابو خروج النار کے اندر حدیث نمبر 6704 ہے، حدیث نمبر پڑھ کے دیکھیں۔ مسلم میں کتاب الفتن کے اندر یہ روایت ہے، ترمذی کتاب الفتن کے اندر یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الملاحم میں یہ روایت موجود ہے، احمد بن حنبل میں ہے، سنن مسند ابی یعلا میں، ابن حبان اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اب لفظ سنیے گا بڑی توجہ کے، لہذا عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی اف بٹ کی بات کرے تو کہے یار آپ کی بات سننے والی نہیں، گنجائش نہیں، آپ کی بات سن نہیں سکتے۔ یہ ایسا مضبوط اور اتھنٹک عقیدہ ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں۔ جیسے قرآن ہے نا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے، اللہ کی کتاب، اس میں جو شک کرے وہ مسلمان رہے گا؟ ایسے ہی کوئی کہے نا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت، وہ کہے مجھے شک ہے، یہ جملے بولتے دار اسلام سے خارج ہو جائے۔
کیونکہ یہ قرآن پر بھی شک ہے، یہ حدیث پر بھی شک ہے، 1400 سالہ امت کے اجماعی عقیدے پہ شک ہے، ایسے بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال کذاب نہ پیدا ہو جائے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک 30 دجال یا کذاب پیدا نہ ہو جائے، اور حضور فرماتے ان سارے دجالوں اور کذابوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، سارے کذاب یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ حضور وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، حضور فرماتے وہ دجال بھی ہیں، وہ کذاب بھی ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آئے، شریعت کی علم اور تعلیم کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کذاب فرمایا۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم اپنے مقدمہ میں لائے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانہ میں دجال کذاب پیدا ہوں گے جو تمہیں اس قسم کی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے پہلے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے ہی کبھی سنی ہوں گی، پس میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ان سے ہوشیار رہنا، مبادا وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ وہ کیا باتیں کریں گے؟ وہ تمہارے سامنے کہیں گے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نبوت ایک ایسی شان ہے، یہ محنت سے نہیں ملتی۔ ولایت جو ہوتی ہے نا، وہ عبادت سے بتدریج بندہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن کثرت عبادت کے ساتھ مدارج طے کر کے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا، یہ اٹل فیصلہ۔ جو ذات نبوت ہوتی ہے نا، جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ نبی ہی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ مہد میں تھے یعنی جھولے میں، تو لوگ حضرت مریم سے سوال کرنے لگ گئے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک دنیاوی قسم کے الزامات لگانے لگے لوگ۔ تو فرمایا کہ مریم اگر تم سے سوال پوچھیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور جب لوگوں نے سوال پوچھے، من گھڑت سوال، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا جھولے کی طرف، تو وہ مذاق کرنے لگے یہودی کہ کیا یہ بچہ بولے گا؟ کہتے اتنے میں آواز آئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پنگھوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال انی عبد اللہ، سننے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس رب نے مجھے کتاب بھی دی اور میں اس کا نبی بھی ہوں۔ تو جو آقا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ نبی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ علماء فرماتے جو یہ تصور رکھے کہ کوئی ذات، کوئی بندہ کثرت عبادت کے ساتھ نبی بن جائے گا، یہ عقیدہ کفر ہے، اس عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پورا کرائیٹیریا بیان کرتے ہیں، جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہ مخلوق کو بتاتے ہیں، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کے آ جاتے ہیں، کتاب لے کے آتے ہیں، وہ پورا نظام ہوتا ہے انسانی حیات کا۔ پھر انبیاء کرام مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں کے اوپر، رسولان نظام کی شریعتوں پہ کئی انبیاء آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرواتے رہے، پھر داؤد علیہ السلام کی شریعت آ گئی، تو پھر کئی انبیاء کرام داؤد علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرواتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو پھر اب ان کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام نے تشریف لانا تھا، ان کی شریعت کی پیروی کروائی جاتی رہی، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی۔
اب قیامت تک انبیاء تو تشریف نہیں لائیں گے، علماء اور صاحبان علم کا کام ہے، وہ قیامت تک قرآن پاک کی تعلیم بھی زندہ رہے گی، یہ نظام بھی زندہ رہے گا۔